والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال في مقام آخر إنما بعثت معلما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، ہو اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی چند آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پیش کی. اس محفل اور تقریب کا عنوان اس کی مناسبت سے قرآن اور صاحب قرآن پر کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا. ربیع الاول کا بابرکت مہینہ اور پھر قرآن اور صاحب قرآن کا تذکرہ، اللہ کا گھر، علماء طلباء صلحاء کا مجمع، بہت سی قیمتی چیزیں جمع ہو گئی اور اسی نسبت سے تو کام بنتا ہے. عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے. اسی نسبت کی برکت ہے کہ آج 4 رکعت پڑھو تو 4 رکعت کا ثواب، نفل پڑھو تو نفل کا ثواب، یہی نفل رمضان میں پڑھو فرض کا ثواب،
یہی فرض رمضان میں پڑھو 1000 نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی میں پڑھو 1000 یا دوسری روایت میں 50,000 نمازوں کا ثواب۔ وہی 2 رکعت مسجد حرام میں پڑھو 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا کی برکت سے صرف ربیع الاول کا 1 دن یا 1 مہینہ بابرکت نہیں ہوا، بلکہ ہمارے آقا جس گھڑی میں آئے وہ گھڑی مبارک، وہ گھڑی جس گھنٹے میں آئی وہ گھنٹہ مبارک، وہ گھنٹہ جس دن میں آیا وہ دن مبارک، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک، وہ صدی جس زمانے میں آئی وہ زمانہ مبارک۔ میرے نبی کے آنے سے زمین مبارک، آسمان مبارک، سورج مبارک، چاند مبارک، ستارے مبارک، سیارے مبارک، احجار مبارک، اشجار مبارک، جمادات مبارک، نباتات مبارک، ندی نالے مبارک، چرن پرن مبارک، انسان مبارک، حیوان مبارک، فرشتے مبارک، جنات مبارک، مکہ مبارک، مدینہ مبارک۔ میرے نبی کی برکت سے مکہ مکرمہ بنا، مدینہ منورہ بنا، ابو بکر صدیق بنا، عمر فاروق بنا، عثمان ذو النورین بنا، علی شیر خدا بنا، خالد سیف اللہ بنا، ابو عبیدہ امین هذه الامہ بنا، حمزہ اسد اللہ اسد رسولہ بنا، حضرت فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ بنی، حضرت حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ بنے، ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ بنے۔ میرے نبی کے آنے سے ساری کائنات مبارک ہوئی۔ اور میرے نبی کا تذکرہ النبی الخاتم میں مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کیا کہ میرے نبی کی آمد کا نقشہ عجیب و غریب، عہد کہن کے لیے پیام رحیل تھا۔ میرے نبی کائنات رنگ و بو میں مشک و عنبر کی طرح جلوہ افروز ہوئے۔ نبی کی آمد کا تذکرہ فانی کے سامنے ہوا، آواز آئی بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ نبی کی آمد کا تذکرہ ظفر علی خان کے سامنے ہوا، آواز آئی دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، رہے سلامت پلانے والا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ حسین احمد مدنی کے سامنے ہوا، یوں گویا ہوئے دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابوذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ نبی کی آمد کا تذکرہ ماہر القادری کے سامنے ہوا، آواز آئی وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی خاطر مسترب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ شاعر کے سامنے ہوا، یوں گویا ہوئے حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ نبی کی آمد کا تذکرہ شاعر کے سامنے ہوا،
آواز آئی لکل نبی فی الانام فضیلہ وجملتها مجموعۃ لمحمدی، ہر نبی کو فضیلت ملی، مقام ملا، مرتبہ ملا، حیثیت ملی، بلندی ملی، وقار ملا، خوشحالی ملی، کامیابی ملی، آسودگی ملی، پراسپیرٹی ملی، امینٹی ملی، نماز ملی، روزہ ملا، کلمہ ملا، صحابہ ملے، جنت ملی، مقام ملا۔ لیکن سارے انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دو، اس گلدستے کا نام آمنہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا عالی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی، قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبھی تو فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکا کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بسایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار، جس نبی میں آدم کا خلق، شیس کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں پر دو چار۔ تو اللہ نے ہمیں اتنا مبارک نبی دیا جس کو جہاں میں جو ملا میرے نبی کی برکت سے ملا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس نبی سے وفا نہیں کر پائے۔ بہت سے لوگ نبی کو مانتے نہیں ہیں، جو نبی کو مانتے ہیں وہ نبی کی نہیں مانتے۔ دونوں طرف معاملہ خراب ہے۔ بھائی یہ نعرہ ہر مسلمان لگاتا ہے، غلامی رسول میں قبول ہے۔ بھائی بول میں رہا ہوں، تھک آپ رہے ہیں، ہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے، سفر کر کے میں آیا ہوں، دن رات پروگرامات ہم کرتے ہیں، بولتے ہم ہیں اور تھکتے ہم۔ غلامی رسول میں قبول ہے۔ اچھا یہ نعرہ میرا نظریہ یہ ہر آدمی لگائے، جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی لگائے، جو نہیں پڑھتا وہ بھی لگائے، جس کے چہرے پر سنت رسول ہے وہ بھی لگائے، جس کے چہرے پر سنت رسول نہیں ہے وہ بھی لگائے۔ اس لیے کہ نبی کی محبت ہر مسلمان کے دل میں، رگ و جان میں پیوست ہو چکی ہے۔
خون کی طرح، بلڈ سرکولیشن کی طرح دوڑ رہی ہے۔ خدا نخواستہ کوئی آ کر ہمارے سامنے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے، کوئی چھوڑے گا؟ جوانوں سے زیادہ بوڑھے ماریں گے، ان میں اتنا جوش ہے۔ آج کل کے جوان تو آپ کو پتہ ہے، بلکہ نمازی بھی مارے گا، بے نمازی بھی مارے گا، تبلیغی بھی مارے گا۔ آپ کسی چوک پر چلے جائیں، فرض کرے لاؤبالی لڑکے بیٹھے ہوئے، لیکن وہاں بھی کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، وہ ہم سے زیادہ ماریں گے۔ وہ کہیں گے ٹھیک ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، عمرے پر نہیں جاتے، تبلیغ پر نہیں جاتے، داڑھی ہماری نہیں، امامہ ہم نے نہیں پہنا، گیٹ اپ ہمارا غیروں والا ہے، بدنظری کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، جتنے بھی بڑے گناہ گار ہیں، لیکن نبی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ نعرہ سب لگا سکتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن موت سے پہلے زندگی آتی ہے، موت بعد میں آتی ہے، زندگی آتی ہے۔ تو تھوڑا سا نعرہ چینج کرنا ہے، وہ بعد میں لگائیں، پہلے لگائیں غلامی رسول میں زندگی قبول ہے، غلامی رسول میں زندگی قبول ہے، غلامی رسول میں امامہ بھی قبول ہے، غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں مسواک بھی قبول ہے، غلامی رسول میں سنت لباس بھی قبول ہے، غلامی رسول میں تبلیغ بھی قبول ہے، غلامی رسول میں جہاد بھی قبول ہے، غلامی رسول میں تسبیح ذکر کرنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں جہاد اور تلوار بھی قبول ہے، غلامی رسول میں 5 وقت نمازیں بھی قبول ہے، غلامی رسول میں تہجد بھی قبول ہے، غلامی رسول میں تلاوت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں حمد و نعت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں بیان بھی قبول ہے، غلامی رسول میں روزے بھی قبول ہیں، غلامی رسول میں زکوٰۃ بھی قبول ہے، غلامی رسول میں زنا سے بچنا بھی قبول ہے، بدنظری سے بچنا بھی قبول ہے، رشوت سے بچنا بھی قبول ہے، سود سے بچنا بھی قبول ہے، جھوٹ سے بچنا بھی قبول ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے سے بچنا بھی قبول ہے، کرپشن سے بچنا بھی قبول ہے۔ غلامی رسول میں صورت بھی، سیرت بھی، کردار بھی، گفتار بھی، عادات بھی، اطوار بھی، تہذیب بھی، تمدن بھی، ثقافت بھی، کلچر بھی، اوڑھنا بھی، بچھونا بھی، معاشرت بھی، معیشت بھی، شادی بھی، غم بھی، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، خلوت بھی، جلوت بھی، غلامی رسول میں پوری زندگی قبول ہے۔ مزہ تو تب آئے، مزہ تو تب آئے۔ بھائی ایک باپ اپنے بیٹے کو یوں کہیں بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، وہ کہتا ہے ابو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جا سکتا، لیکن محبت بہت ہے آپ سے۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد باپ کہتا ہے کہ اچھا مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانا لے آؤ میرے لیے۔ کہتا ہے ابو جی کھانا تو نہیں لا سکتا، لیکن محبت بہت ہے۔ پھر وہ باپ کہتا ہے پاؤں میں درد ہو رہا ہے، پیر دبا دو۔ وہ کہتا ہے پیر تو نہیں دبا سکتا، لیکن محبت بہت ہے۔ سچ بتاؤ باپ کیا بولے گا؟ وہ کہے گا تم ایسی ڈرامے کرتے ہو۔ تو ہم نبی کی سنتوں پر عمل کریں جسے صحابہ نے کر کے دکھایا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا نے ٹہنی پکڑی تو وہ ٹہنی تلوار بن گئی۔ سبحان اللہ نہیں کہنا، سبحان اللہ۔ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تو نہیں ہے۔ ہاں ہمارے نعت خوان حضرات کہتے سبحان اللہ کہنے میں نہ خرچہ ہے نہ پرچہ ہے، بلکہ جنت میں چرچا ہے۔ نہ خرچہ ہے نہ پرچہ ہے، بلکہ جنت میں۔ ایک آدمی قبرستان چلا گیا تو اسے ایک قبر سے قرآن کی آواز آئی۔
سبحان اللہ تو کہو یار۔ تو اس نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ مجھ پہ یہ راز کھل جائے کہ یہ قبر والا کون ہے۔ تو بہرحال اللہ نے راز اور حال کھول دیا، اور اس کو یوں لگا کہ اس قبر میں حافظ قرآن ہے۔ وہ دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنایا تھا۔ جب انتقال ہوا اللہ نے جنت کی کھڑکیاں کھول دی، جنت کی خوشبوئیں آنے لگی۔ کہا تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا میں قیامت قائم ہونے تک قرآن پڑھتا رہوں۔ جب سے میرا انتقال ہوا اب تک 50,000 مرتبہ قرآن ختم کر چکا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو کھڑے ہوئے شخص نے، زندہ شخص نے سبحان اللہ کہا۔ قبر والے نے کہا یہ ایک سبحان اللہ مجھے دے، 50,000 قرآن کا ثواب تو لے لے۔ آپ حیران ہوں گے، کہاں 50,000 قرآن، کہاں ایک سبحان اللہ۔ وجہ یہ تھی اس نے 50,000 قرآن مرنے کے بعد پڑھے تھے، اس نے ایک سبحان اللہ اپنی زندگی میں پڑھا تھا۔ اس سبحان اللہ پر کیا ملے گا تب پتہ چلے گا جب دھوکے والی آنکھ بند ہوگی، حقیقت کی آنکھ کھلے گی، لگ پتہ جائے گا۔ اسی لیے ان محفلوں کو آپ معمولی نہ سمجھے۔ میں عرض کر رہا تھا قرآن کی برکت کیا ہے، خود میرے آقا نے فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم القول الفصل لیس بالہزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ فمن ابتغى الہدایت فی غیری اذلہ اللہ حبل اللہ المتین الذکر الحکیم الصراط المستقیم لا تزیغ به الاہواء لا تلتبس به الألسنة لا يشبع منه العلماء لا يخلق عن كثرة الرد لا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعته فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ ارے اس کتاب میں پہلے والوں کی خبریں، بعد والوں کے حالات، درمیان والوں کے فیصلے، فیصلہ کن کتاب، کوئی مذاق نہیں۔ جو متکبر چھوڑے گا اللہ ہلاک کر دیں گے، جو اس سے ہٹ کر ہدایت تلاش کرے گا اللہ گمراہ کر دیں گے۔ اللہ کی مضبوط رسی ذکر حکیم صراط مستقیم، اس کے پیچھے چلنے والوں کے خواہشات میں کجی پیدا نہیں ہوتی، زبانوں میں اشتباہ پیدا نہیں ہوتا، علماء کو اس سے سیری نہیں ہوتی، بار بار پڑھنے سے طبیعت اکتاتی نہیں، عجائبات اس کے ختم نہیں ہوتے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کو سننے کے بعد جنات بے ساختہ پکار اٹھے ہم نے ایسا عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد، جو رشد کی طرف، ہدایت کی طرف، سکون کی طرف، اطمینان کی طرف، خوشحالی کی طرف، کامیابی کی طرف، آسودگی کی طرف، پراسپیرٹی کی طرف، امینٹی کی طرف، سیٹسفیکشن کی طرف، جنت کی طرف، حوض کوثر کی طرف، حوروں کی طرف، جنت کی نہروں کی طرف، اللہ کے دیدار کی طرف جو رہنمائی کرتا ہے۔ آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ من قال بھی صدق، جو قرآن کی بولی بولے گا سچ بولے گا۔ من حکم بھی عدل، جو قرآن کے مطابق فیصلے کرے گا انصاف کے فیصلے کرے گا۔ من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو قرآن کی دعوت دے گا وہ صراط مستقیم کی دعوت دے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ تُكَذِّبَانِ تثنیہ ہے، انسانوں کو بھی خطاب ہے اور جنات کو بھی۔ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہم آپ کی کسی نعمت کا ہم تکذیب نہیں کرتے، ہم تو مانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جنات نے رپلائی فوراً دیا، جنات کا فیڈ بیک فوراً آیا، انسانوں تم کہاں سوئے ہوئے ہو، تمہارے دل کیوں پتھر ہو چکے ہیں؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ
أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اس سے پانی نکل آتا ہے، تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے. عمر بن عبدالعزیز یا حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے یوں کہہ دیا آپ افضل ہیں یا کتا؟ ہمیں کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے، دل کے کانوں سے سنیے گا، کہ اگر میری زندگی میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ موجود ہے تو میں افضل. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ خَلَقْتُهُ بِيَدَيَّ. لیکن اگر میری زندگی میں اللہ کا حکم نہیں، نبی کا طریقہ نہیں، تو کتا مجھ سے بہتر ہے. بطور استدلال کے قرآن کی آیات بھی پڑھی، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جن کے دل گناہوں کے پروڈکٹر بن جائیں. لہم اعین لا یبصرون بہا، جن کی آنکھیں بدنظری کی مشین بن جائیں. لہم آذان لا یسمعون بہا، جن کے کان غیبت اور میوزک کو سننے کے عادی ہو. ایسے لوگ کل انعام، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ میرے جذباتی الفاظ نہیں ہیں، یہ کسی عالم کا فتویٰ نہیں ہے، یہ رب کا اعلان ہے. یہ ڈیلے یا جو ریپیٹ ہوتا ہے وہ کم کر دیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں. آپ کہیں سے بھی قرآن کھولیں اور جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو دیکھیں، جو ہم کر رہے ہیں اس کو دیکھیں. زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 7 منزلیں ہیں، 550 کے قریب رکوع ہیں، 6666 غالباً آیات ہیں، کروڑوں حروف ہیں. آپ کہیں سے بھی قرآن کھولیں، جو قرآن کہہ رہا ہے ہم اس کے الٹ چل رہے ہیں. زندگی میں برکت کیسے آئے گی؟ سکون کیسے آئے گا؟ اطمینان کیسے ہوگا؟ خوشحالی کیسے ہوگی؟ آپ ایک مسلمان کو یہاں کھڑا کر دیں، مطلب جو دین سے بیچارہ تھوڑا سا دور ہے، اور ایک غیر مسلم کو کھڑا کر دے. کچھ باتیں سخت ہوگی لیکن کہنا مجبوری ہے. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آپ دیکھیں، آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا. بھائی ایک مسلمان کو آپ نہیں جانتے، اس کو ایک کافر کے ساتھ کھڑا کرے، آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا. بالوں کا ہیئر اسٹائل ایک جیسا، گیٹ اپ ایک جیسا، چہرے ایک جیسے، لباس ایک جیسا، بدنظری، غیبت، میوزک، گانے، جھوٹ، گالی، کھانا پینا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھونا، شادی غم، عادات اطوار، تہذیب تمدن، ثقافت کلچر، دن رات، صبح شام، ہر چیز میں مماثلت ہے. اسی لیے اقبال نے کہا، شور ہیں ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. شور ہیں ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ آزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیماب، وہ سجدہ
روح زمین جس سے کانپ جاتی، آج اس سجدے کو ترستے ہیں ممبر و محراب۔ اول تو اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو پڑھتے ہیں صحیح نہیں پڑھتے۔ اقبال نے تبھی تو کہا تو جو سربا سجود ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو اس کی نماز اور تسبیح کا طریقہ بتلایا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر چیز نے اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے کو جان لیا۔ درختوں کی نماز قیام ہے، چوپایوں کی نماز رکوع ہے، حشرات الارض کی نماز سجدہ ہے، پہاڑوں کی نماز قاعدہ ہے، پرندوں کی نماز تسبیح ہے۔ ان ساری چیزوں کی نماز کے طریقے کو اللہ نے انسان کی نماز میں جمع کر دیا۔ انسان کی نماز میں درختوں والا قیام بھی ہے، چوپایوں والا رکوع بھی ہے، حشرات الارض والا سجدہ بھی ہے، پہاڑوں والا قاعدہ بھی ہے، پرندوں والی تسبیح بھی ہے، سورج اور چاند والے سجدے بھی ہے۔ والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان، اللہ نے ساری کائنات کی نماز کو، تسبیح کو، تحمید کو، ذکر کو جس انسان کی نماز میں جمع کیا، یہ انسان اس طریقے پر نماز پڑھے، اس کا تعلق اللہ کی ذات سے قائم ہو جائے۔ یہ نماز اللہ سے آن لائن ہونے کا ذریعہ ہے، یہ نماز اللہ سے آن لائن ہونے کا ذریعہ ہے۔ کوئی آپ کو اس کے چارجز نہیں دینے پڑتے، کوئی بیلنس نہیں ڈلوانا پڑتا، بس آپ نے وضو کرنا ہے، ہاتھ باندھنے ہیں، آپ اللہ کی ذات سے آن لائن ہو گئے۔ بھائی ایک آدمی موبائل پر کسی سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، کتنے نمبر ڈائل کرتا ہے؟ 11۔ کتنے؟ 11، 4 کوڈ کے اور 7 ڈیجٹ کے۔ ایک آدمی 5 نمبر ڈائل کرے، رابطہ ہوگا؟ 6، 7، 8، 9، 10 نمبر ڈائل کرے، صرف ایک نمبر چھوڑ دے، رابطہ ہوگا؟ کوڈ کو آخر میں لے آئے، رابطہ ہوگا؟ ایک نمبر کی سیکوینس تبدیل کر دے، رابطہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنی ذات سے آن لائن ہونے کے لیے 5 نمبر دیے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ آپ یہ نمازیں پڑھے، اللہ کی ذات سے آپ کا رابطہ، تعلق استوار ہوگا۔ خود اللہ فرماتے ہیں بندہ نماز میں میری طرف متوجہ رہتا ہے، میں اس کی طرف متوجہ رہتا ہوں۔ یہ الحمدللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی مالک یوم الدین۔ اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ جب انسان نماز قائم کرتا ہے اللہ کی ذات سے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ سردی کا موسم ہے، لوگ اپنے آپ کو چیمپئن کہتے ہیں۔ میرے دوستو، چیمپئن وہ نہیں جو ہیوی ویٹ اٹھائے، چیمپئن وہ نہیں جو مسلز بنائے، چیمپئن وہ نہیں جو جمناسٹک کرے، چیمپئن وہ نہیں جو مارشل آرٹ کا چیمپئن ہو، بلیک بیلٹ ہو۔ چیمپئن وہ ہیں جو سردی کی
ٹھنڈی راتوں میں، یخ بستہ ہواؤں میں گرم بستر کو، نرم کمبل کو چھوڑ کر، ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں اپنے چہرے پر مار کر، رات کے اندھیرے میں مصلی بچھا کر آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کرتا ہے، سب سے پاورفل انسان یہ ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے جواب شکوہ میں کہا، اللہ فرماتے ہیں بہت گراں تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبہ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ مسلمان کا تعلق قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ قائم رہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ تین چیزیں اللہ نے ایسی دی ہیں جو صرف مسلمان کے پاس ہے۔ ایک بیت اللہ، دوسرا کتاب اللہ، اور تیسرا رسول اللہ۔ ایک بیت اللہ، ایک دوسرا کتاب اللہ، تیسرا رسول اللہ۔ بھائی نعرے تو آپ نے ساری زندگی لگائے، آج میں کچھ سبق پڑھوا رہا ہوں آپ کو۔ ہاں کتنی چیزیں؟ ایک بیت اللہ، ایک کتاب اللہ، ایک رسول اللہ۔ یہ دنیا میں صرف مسلمان کے پاس ہے، ہم خوش قسمت ہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عجیب فرمایا، فرمایا جب دو چیزیں سوچتا ہوں تو خوشی سے ہوا میں اڑنے لگتا ہوں، ساری ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج ہر آدمی ٹینشن کہ پورا سال گزر جاتا ہے قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ دو سزائیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی، من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے قرآن سے اعراض کرے گا، ایک سزا دنیا میں ملے گی، ایک سزا آخرت میں۔ دنیا گئی، اولاد نافرمان ہو گئی، شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، کڈنی فیلئر ہو گیا، ہیپاٹائٹس ہو گیا، بھائی دشمن ہو گیا، رشتہ دار جلتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، ٹیبلٹ کھائے بغیر ایک سٹیج وہ آتا ہے، ٹیبلٹ بھی اثر چھوڑ دیتی ہیں۔ کیوں؟ آپ نے اللہ کی عظیم کتاب کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ آج میرے اور آپ کے پاس اسکول جانے کے لیے وقت ہے، کالج جانے کے لیے وقت ہے، یونیورسٹی جانے کے لیے وقت ہے، اخبار پڑھنے کے لیے وقت ہے، ناول اور ڈائجسٹ پڑھنے کے لیے وقت ہے، ڈرامہ دیکھنے کے لیے وقت ہے، فلم دیکھنے کے لیے وقت ہے، میچ کھیلنے اور دیکھنے کے لیے وقت ہے، واٹس اپ، فیس بک اور یوٹیوب کے لیے وقت ہے، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر پر چیٹنگ کے لیے وقت ہے، انگلش لینگویج سیکھنے کے لیے وقت ہے، فٹ پاتھ پر بیٹھ کر گپ شپ لگانے کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں اللہ کی عظیم کتاب کو پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے وقت نہیں، تو جس نے قرآن سے ظلم کیا اللہ فرماتے ہیں اس کی دنیا اور معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ اسی لیے تو قرآن فریاد کرتا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، ایسے بھی رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ تو میں جو پہلی بات سمجھا رہا ہوں، اور آخرت کی سزا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، یہ کہے گا ربی لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى
वक़द कुन्तु बसीरा, मुझे अंधा करके क्यों उठाया, दुनिया में सब नज़र आता। अल्लाह फरमाएंगे अतत का आयातुना फनसीतहा वकज़ालिकल यौम तुनसा, दुनिया में तेरे पास मेरी आयत आई थी, तूने उसे बुला दिया, आज तुझे बुला दिया जाएगा। अजीज़ान गरामी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था, काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दो बातें सोचता हूँ, खुशी से हवा में उड़ता हूँ, सारी टेंशनें ख़त्म हो जाती है, सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती है, कोई टेबलेट खानी नहीं पड़ती। एक ये चीज़ अल्लाह ने कुरान में मुझे, आपको, सबको अपना बंदा कहकर पुकारा, या इबादी, ए मेरे बंदे। भाई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किसी का नाम लेकर भरे मजमे में ऑन करे, ये मेरा ख़ास आदमी है, वो कितना फ़ख्र करता है। दोनों जहानों का बादशाह अल्लाह मुझे और आपको अपना बंदा, इस याए निस्बती में वो मज़ा है, समझ आ जाए, बेड़ा पार हो जाए। फिर सिर्फ उलमा को नहीं, तबलीगियों को नहीं, नमाजियों को नहीं, अरे जो जितना गुनाहगार है, शराब पीने वाला, जिना करने वाला, कत्ल करने वाला, रिश्वत लेने वाला, सूद का लेन देन करने वाला, झूठ बोलने वाला, झूठी कस्में खाकर माल बेचने वाला, ऐब छुपाकर माल बेचने वाला, बदनज़री करने वाला, गीबत सुनने वाला, म्यूज़िक करने वाला, जितना भी बड़ा गुनाहगार हैं, अल्लाह फरमाते या इबादी, ए मेरे बंदो। और ये खिताब डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट खिताब है, नबी के वास्ते से है। कुल ए नबी आप कह दीजिए, या इबादी, ए मेरे बंदो। अरे ये इनडायरेक्ट खिताब क्यों है? अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, नबी रहमतुल लिल आलमीन है। नशा बढ़ता है, शराबे जो शराबों में मिले, जब अल्लाह की रहमत और नबी की रहमत मिलेगी और इस रहमत के समंदर में उम्मती डूबेगा तो इसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो एक ये बात जब मैं सोचता हूँ तो सारी परेशानियाँ ख़त्म। और दूसरी बात जिसे सोचकर परेशानी ख़त्म होती है, अल्लाह ने हमें इस नबी का उम्मती बनाया। हमने कोई दरख्वास्त नहीं दी थी, कोई एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं की थी, हम इस काबिल नहीं थे, हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं करता था कि जी हम ताकतवर बहुत हैं, हम खूबसूरत बहुत हैं, हम फरमाबरदार बहुत हैं। कौम आद इतने पावरफुल, अल्लाह खुद फरमाता है लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, इन जैसा मैंने बनाया ही नहीं। उनका दावा था मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कौन है हमसे ज़्यादा पावरफुल। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में कौम समूद हमसे आगे थे। विदाउट इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स उन्होंने ऐसे घर स्ट्रक्चर और डिज़ाइन बनाए कि हम टेक्नोलॉजी से भी नहीं बना सकते। लेकिन अल्लाह ने बिन मांगे इस नबी का उम्मती बनाया। एक तो इस पर फ़ख्र हो, इस पर, और इसकी लाज भी रखे। इसकी, मैंने कहा एक बैतुल्लाह, एक किताबुल्लाह, एक रसूलुल्लाह। बैतुल्लाह का माना क्या है? अल्लाह का घर, अल्लाह का घर। भाई ये जो अभी हम बैठे हुए हैं ये क्या है? ये भी अल्लाह का घर है या कुछ और चीज़ है? इसलिए आज आपने एक काम करना है, मस्जिद कहना वो भी जायज़ है, मेरी बात का दूसरा मतलब न ले, लेकिन आज के बाद जब घर से निकलो, कहाँ जा रहे हो? अल्लाह के घर। अल्लाह का नाम लेना है, अल्लाह के तसव्वुर में लाओ। भाई वज़ीर आज़म या सदर हमें बुलाए, उसके घर जाते हुए हर सूट में जाएंगे? हाँ, शायद 2-3 घंटे एक कंसंट्रेशन और इस्तेहज़ार होगा, कपड़े कौन से पहनूं, टोपी कौन सी पहनूं, अमामा कौन सा पहनूं, खुशबू कौन सी लगाऊं, लेट ना हो जाऊं। कुछ आ रहा है समझ में? आज से आपने कहना है कहाँ जा रहे हैं? ये कौन है? अल्लाह के घर का इमाम। अल्लाह के, ये कौन है? अल्लाह के घर का मुअज्जिन। ये कौन है?
اللہ کے گھر کا خادم. لوگ کہتے ہیں نا ارے ہمیں موقع مل جائے بیت اللہ کے امام سے ہاتھ ملا لے, مسجد نبوی کے امام سے ہاتھ ملا لے, اللہ موقع دے گا, یہ بھی اللہ کے گھر کا امام ہے, اس سے محبت کرو اللہ وہاں پہنچائے گا. یہاں اعتکاف میں بیٹھو اللہ وہاں پہنچائے گا. ہم 3 سیڑھیاں چھوڑ کر چوتھی پر جمپ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, کام خراب ہو جاتا ہے. بھائی ہمارے گھر کے سامنے کوئی غلط گاڑی پارک کرے, غصہ آتا ہے یا نہیں؟ ہاں, چودھری صاحب, ملک صاحب, وڈیرے صاحب, خان صاحب, سردار صاحب, MP صاحب, غصہ آتا ہے یا نہیں؟ کس کی گاڑی ہے بھائی؟ ایسے کرتے ہیں. لیکن کوئی آہستہ سے کان میں آ کر کہتا ہے بریگیڈیئر صاحب کی گاڑی ہے, پھر غصہ ہوتا ہے؟ پتہ ہی نہیں چلتا ہے غصہ گیا کہاں. یہ نسبت اللہ کا گھر میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں, کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے گھر. امام کون ہے؟ اللہ کے گھر کا امام, اللہ کے گھر کا مؤذن, اللہ کے گھر کا خادم. بھائی بیت اللہ میرے آقا نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے طواف کے دوران پوچھا تھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بزبان حال کہا تھا, میں اپنے الفاظ کہتا ہوں, بیت اللہ ہے, کعبہ ہے, مرکز تجلیات ہے, ضبط انوار ہے, لاکھوں دلوں کی قرار ہے. اس کی بنا آسمان پر فرشتوں نے, زمین پر حضرت آدم نے رکھی. اس کے معمار ہونے کا لقب ابراہیم خلیل اللہ کو ملا. اس کا انہدام بزم ہستی کے اختتام کی علامت ہوگا. اس میں حجر اسود بھی ہے, اس میں ملتزم بھی ہے, اس میں رکن یمانی بھی ہے, اس میں حتیم بھی ہے, اس میں مقام ابراہیم بھی ہے, اس میں زمزم کا کنواں بھی ہے, اس میں صفا مروہ کی سعی بھی ہے, اس میں میزاب رحمت بھی ہے, اس پر اللہ کی رحمتیں بھی برستی ہیں. میرے آقا نے کہا تھا ایک مسلمان کی عزت اور حرمت اللہ کو بیت اللہ سے بھی زیادہ پیاری ہے. بھائی بیت اللہ کو کوئی گالی دیتا ہے؟ کوئی غیبت کرتا ہے بیت اللہ کی؟ چغلی کھاتا ہے, حسد رکھتا ہے, بغض رکھتا ہے, نعوذ باللہ پتھر مارتا ہے؟ یہ سارے کام اس عبداللہ کے ساتھ جو اللہ کو بیت اللہ سے پیارا ہے. غیبت عبداللہ کی, چغلی عبداللہ کی, رشوت عبداللہ سے, سود عبداللہ سے, تھپڑ عبداللہ کو, ہاں غصب عبداللہ کا مال, اس عبداللہ کے ساتھ کرتے ہیں جو اللہ کو بیت اللہ سے پیارا ہے. تو اس گناہ سے توبہ کریں. بھائی یہاں ایک مٹکا رکھ دو, میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں کچھ سمجھا کر. یہاں ایک مٹکا رکھ دو اور جس نے مٹکا بنایا وہ بھی بیچ میں کہیں بیٹھا ہو, ہمیں پتہ نہیں ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. اب ایک آدمی مٹکے کی تعریف کرتا ہے, کتنا خوبصورت مٹکا ہے, پیندہ اچھا ہے, فنیشنگ اچھی ہے, ڈیزائن اچھا ہے, پانی اس کا میٹھا ہے. تعریف مٹکے کی ہو رہی ہے, خوش کون ہو رہا ہے؟ بنانے والا. پھر ہم کہے, کوئی اور کہے نہیں نہیں مٹکا خراب ہے, اس کا پانی خراب ہے, اس کا پیندہ صحیح نہیں ہے, اس میں فنیشنگ نہیں ہے. مذمت مٹکے کی ہو رہی ہے, برا کس کو لگ رہا ہے؟ ہمیں بنانے والا اللہ. ہم انسانوں کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں, اللہ کو اچھا لگے گا؟ آپ پڑھتے رہو نماز, نماز پڑھو, روزے رکھو, زکوٰۃ دو, حج کرو, تبلیغ کرو, جہاد کرو, اور تو اور ماں باپ کی خدمت لوگ نہیں کرتے. ہر ہفتے ہمارے پاس کوئی باپ کوئی ماں رو کر اپنا حال سناتے کہ بیٹا سیدھے منہ بات نہیں کرتا, ڈانٹتا ہے ہمیں. ہاں یہ ریئل کیسز ہو رہے ہیں. بھائی ہم یہ سب کچھ کس کے لیے کرتے؟ جنت مل جائے. کیا مل جائے؟ جنت. اللہ راضی ہو جائے. ہاں نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, حج کرتے ہیں, تبلیغ, جہاد, صدقہ, خیرات, سب کو جنت مل جائے, اللہ راضی ہو جائے. جنت کو اللہ نے جس کے پاؤں تلے رکھا اس کو ماں کہتے ہیں. اپنی خوشی کو اللہ نے جس کی خوشی سے جوڑا اس کو باپ کہتے ہیں. جنت کے 2 مرکزی دروازے اللہ نے جسے بنایا اسے ماں باپ کہتے ہیں. ارے پیروں کے پاؤں دبانے والوں میں منع نہیں کرتا, لیکن آپ کے سب سے بڑے پیر آپ کے گھر میں ہے.
وہ ماں انتظار میں ہوتی ہے. اچھا اکثر ناراض نہیں ہونا, شادی کرتے الگ ہو جاتے ہیں. بھائی الگ ہونا گناہ نہیں ہے, لیکن الگ ہو کے ماں باپ کو چھوڑ دینا اور کہتے جی ہم ہر اتوار کو میں باپ کے پاس جاتا ہوں, ہر سنڈے کو ماں کے پاس جاتا ہوں, بہت بڑا تیر مارتا ہے. 6 دن ماں دروازے کو ایسے تکتی اور ترستی ہے اس کی نگاہیں, اور کبھی کبھی سنڈے کو بھی وہ کہتا ہے کہ آج میں بزی ہوں, دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں, بچوں کو آؤٹنگ کرا رہا ہوں, آج میں نہیں آ سکتا. جو ساتھ رہتے ہیں دن بھر ماں انتظار کرتی ہے, رات کو بیٹا آئے گا تو کچھ بات چیت کرے گا. بیٹا آتا ہے, اس چہرے کو دیکھنے کے بجائے جس کو دیکھنے پر حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے, اس ماں اور باپ کے چہرے کو دیکھنے کے بجائے فیس بک پر ویڈیوز دیکھ رہا ہے. اس سے بڑا گناہ ہے؟ ماں باپ کی اس سے بڑی ناقدری ہے؟ اگر وہ کوئی بات کرتے اچھا ٹھیک ہے سن لیا میں نے, فوراً کمرے میں چلا جائے گا. تو اوروں کو تو چھوڑو, ماں باپ کے ساتھ یہ حال ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیت اللہ کی بھی لاج رکھے, کتاب اللہ کی بھی لاج رکھے, اور رسول اللہ کی بھی لاج رکھے. قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر, زمین تانبے کی, سورج سوا نیزے کے فاصلے پر, انبیاء, اولیاء, اتقیاء, اصفیاء سب پہ لرزہ تاری, انسانیت بے لباس گناہوں کے پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوگی. ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا. اچانک ایک آواز اٹھے گی, امتی امتی. سب حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھیں گے, آج کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا, امتی کو مانگ رہا ہے. کون سا امتی؟ شراب پینے والا, زنا کرنے والا, قتل کرنے والا, رشوت لینے والا, سود کا لین دین کرنے والا, نبی کی سنت کو گندی نالی میں بہانے والا, اس سنت سے نفرت کرنے والا, غیر کے طریقوں کو اپنانے والا. جو گستاخیاں کرتے ہیں ان کی شکلیں ہم بناتے ہیں, ان کا لباس ہم پہنتے ہیں, ان کے طریقوں پر شادیاں ہم کرتے ہیں, ان کے ڈرامے اور فلمیں ہم دیکھتے ہیں, ان کے کلچر کو ہم اپناتے ہیں. ایک ہستی ہے, سجدے میں پڑی ہے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, آواز بھرائی ہوئی, بدن پر کپ کپی تاری. وہ آمنہ کا لال ہوگا. وہ یوں نہیں کہے گا جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ, نہ تم نے مجھے دیکھا, نہ میرا گھر دیکھا, نہ میرے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر دیکھے, نہ شعب ابی طالب میں پتے چبانا دیکھا, نہ طائف میں پتھروں کی بارش میں قرآن سنانا دیکھا, نہ سجدے میں اونٹ کی اوجڑی برداشت کرنا دیکھا, نہ پھول سی بیٹیوں کو طلاق دلوانا دیکھا, نہ جنت البقیع میں ساری رات رونا تڑپنا اور مچلنا دیکھا, نہ احد میں چاند سے حسین چہرے کا زخمی ہونا دیکھا, موتی سے حسین دانت کا شہید ہونا دیکھا, نہ میرے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لیٹا دیکھا, نہ خباب کی کمر کی چربی سے آگ کے بجھتے انگارے دیکھے, نہ ابو فقیہہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا, نہ سمیہ کا 2 لخت ہونا دیکھا, نہ زنیرہ کو آنکھوں کے تانے ملنا دیکھے, نہ عمار اور یاسر کا مشق ستم بنتے دیکھا, نہ ابن مسعود کو بھرے مجمع میں سورہ رحمان سنانے پر مار کھاتے ہوئے دیکھا, نہ صدیق اکبر کے لہو لہان ہونے کو دیکھا, نہ صحابہ کے نبی کے سامنے کٹ مر جانے کو دیکھا. تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا, جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ. وامنہ کلال یوں نہیں کہے گا, وہ کہے گا اے اللہ جب تک میرا ایک امتی جہنم میں رہے گا میں جنت میں نہیں جا رہا. اللہ فرمائیں گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ خوش ہو جائیں گے. فوراً آمنہ کا لال کہے گا اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ, میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا. میرے دوستو اس نبی کی لاج رکھ لو, آج عزم کر لو, توبہ کر لو, چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت
آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنا سینہ اپنی گولی، بھول گئے ہم در سے اخوفت آقا ہم سے بھول ہوئی، بن کے سیم و زر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی، اور اب ساری دنیا کو ٹھکرائے ہوئے ہیں تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کریم